پشاور میں کوچہ رسالدار کی امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ، امام سمیت 57 نمازی شہید، 195 زخمی ہو گئے، کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک، شہادتوں میں اضافے کا خدشہ۔ خودکش بمبار نے پہلے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، حملہ آور کی فائرنگ سے 2 اہلکار شہید ہوئے، فائرنگ کے بعد حملہ آور اندر گیا اور خود کو اڑا لیا۔ پشاور میں بارود کی بو، دھماکے کے بعد امام بارگاہ میں بھگدڑ مچ گئی، نمازیوں کی چیخ و پکار۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری کہتے ہیں 2 اہلکار سیکیورٹی پر تعینات تھے، دہشت گردوں نے اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد خود کو تیسری صف میں اڑا لیا۔ دھماکے میں 5 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ پشاور دھماکہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، غیر ملکی قوتیں ملک کا امن تباہ کرنا چاہتی ہیں، وزیر داخلہ شیخ رشید کا رد عمل۔ دھماکے کے بعد وزیر اعظم سے ملاقات میں پشاور واقعے سے متعلق بریفنگ دی، عمران خان کے امن و امان کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ شہید رانی کی بیٹی تو بہت ہی بہادر ہے، بہت بہادر ہے۔ ابھی پتہ نہیں جان بوجھ کے یا غلطی سے کہ میڈیا کا ڈرون کسی مخصوص چینل کا آصفہ بی بی کو ادھر سر پہ لگی تو خون نکل رہا تھا، اور یہ ایمبولنس والے کہہ رہے تھے کہ سٹیچز کی ضرورت ہے، تو آصفہ بی بی کہتی ہیں نہیں آپ بس ادھر بینڈیج لگا دیں، میں اوپر آ رہی ہوں۔ تو اس لیے مجھے اتنا دیر لگا اوپر آنے میں کہ مجھے پھر کنونس کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ جائیں، آپ ہاسپٹل جائیں، آپ سٹیچ کریں، واپس آ کے پھر انشاءاللہ تعالی۔ خانیوال میں آصفہ بھٹو ماتھے پر ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی، آصفہ اپنے بھائی بلاول کے ساتھ کنٹینر پر موجود تھیں، بلاول نے اجرک اتار کر بہن کے زخم پر رکھی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پتہ نہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے ڈرون لگا، شہید بی بی کی بہادر بیٹی لانگ مارچ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ آصف زرداری کا صاحبزادی کو فون، خیریت دریافت کی۔ طبی امداد کے بعد آصفہ بھٹو عوامی مارچ میں شرکت کے لیے روانہ۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز آصفہ بھٹو کے لیے دعا گو، اپنے بیان میں کہا امید ہے آصفہ بھٹو کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، دعا ہے لانگ مارچ کے تمام شرکا سلامت رہیں۔ میں تو ان لوگوں کو بھی کہوں گا یہ جو لانگ شارٹ مارچز کرتے پھر رہے ہیں کہ اپنی گاڑی پکڑیں اور جلدی سے ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے آئیں، ان کو فری پاس بھی دے دیں گے ہم۔ وہ بھی کوئی عام لوگوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا، اپنے یہ کہنے کا کہ ہم عام آدمیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ وہ بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ سیاسی میچ چھوڑیں، کرکٹ میچ دیکھیں، فواد چودھری کی اپوزیشن کو مفت ٹکٹ دینے کی پیشکش۔ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لانگ اور شارٹ مارچ والے کرکٹ دیکھنے آئیں، یہاں بیٹھ کر اپنی حکمت عملی بنائیں، بندے تو ان سے پورے نہیں ہو رہے، اپوزیشن ہمیشہ عوام کے خلاف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ ساری باتیں کھولیں گے، وقت سے پہلے ساری باتیں کھولنا مناسب نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے بہتر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عدم اعتماد کے اس سوال پر حمزہ شہباز کا محتاط جواب، کہتے ہیں انشاءاللہ وقت آنے پر ساری باتیں کھولیں گے، پہلے ساری باتیں کھولنا مناسب نہیں۔ حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت میں پیشی، شہباز شریف کی 1 روز کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔